السلام علیکم۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 43 ہے۔ اس کے گھر کا نظام ہی الٹ پلٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ فانوس، فرش پوش، آرائشی نواردات، کرچی کرچی، اور اس کا دل۔ اس دل نے اگلی کئی صدیوں تک نہیں جڑنا تھا۔ زید اس کے کمرے کے باہر بیٹھا تھا، اسے اپنی ماں کی فکر نہیں تھی۔ وہ اداکارہ، اس کا ہر غم جھوٹ، ہر حزن سوالیہ نشان۔ تاج آپا پلیز خود کو تکلیف مت دو، وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کوئی 20ویں بار اسے پکار رہا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، پلیز باہر آؤ۔ وہ مزید ہذیانی انداز میں چیخنے چلانے لگتی۔ اس کی ہر تکلیف قلب زید پر بھاری تھی۔ دفتن زینوں پر آہٹ ہوئی۔ ابتسام حواس باختہ سا اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے زید کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا تیش اسے بتا رہا تھا کہ اداکارہ کی اداکاری اور فلم ساز کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ نیم برہنہ راز بھرے بازار میں اریاں ہو چکے تھے۔ میری بہن نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا اور تم نے اسے دھوکے میں رکھا، زید نے ملامت کی۔ ابتسام کا سر شرم سے جھک گیا۔ تم نہیں سمجھو گے زید، جب اس معاشرے میں مرد کو انسان نہیں مرد بنا کر بڑا کیا گیا ہو تو وہ 25-26 کا ہو کر اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا کہ وہ تولیدی صلاحیتوں سے محروم ہے۔ آج اس کی آنکھوں میں شکست تھی۔ کوئی نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ جس طرح ایک عورت بانجھ ہو کر ہمدردی کی مستحق ہوتی ہے، اسی طرح مرد بھی ہوتا ہے، مگر اسے کیا ملتا ہے؟ صرف اور صرف تصحیق۔ تم نارمل ہو زید، یہ تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس معاشرے میں مرد ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ کم از کم تم اپنی بیوی کو تو بتا سکتے تھے۔ کوئی مرد نہیں بتا سکتا زید، کسی میں اتنی جرأت نہیں رہتی۔ یہ باتیں بیوی تک نہیں رہتی، بیوی سے ساس اور ساس سے سارے زمانے تک یہ بات پھیل جاتی ہے۔ لوگ عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں۔ آپ جہاں سے گزرے میں نے خیز مسکراہٹوں سے نوازا جاتا ہے۔ مرد بھی ایک انسان ہے۔ اور اس کے الفاظ حلق میں رہ گئے جب ان دونوں نے اندر سے ایک چیخ سنی اور پھر مکمل خاموشی۔ تاج، زید بے قراری سے آگے بڑھا، دروازہ دھڑا دھڑ بجا ڈالا۔ آپا تم ٹھیک تو ہو؟ خاموشی کا دورانیہ طویل ہو گیا۔ ابتسام دیوانہ وار بھاگا اور ایک چابی لے کر آیا۔ چابی کے سوراخ میں چابی ڈالتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ جھوٹا اور فریب کار تھا، مگر اس عورت کے لیے اس کے جذبات کھرا سونا تھے۔ دروازہ کھلا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تاج بھر کے آس پاس شیشے بکھرے تھے اور وہ پلنگ کی پائنیتی پر ٹکی بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آرزوں پر قطرہ قطرہ پانی گرتا بے مول ہو رہا تھا۔ زوال کو آتا کریئر، بے اولادی، بھائی کا قتل اور اب شوہر کی بے وفائی، وہ کس ملال پر کتنا روئے۔ شہزید اندر جانا چاہتا تھا، مگر ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ وہ رک گیا۔ جو بھی تھا اس وقت وہ میاں بیوی تنہائی میں بات کر سکتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر اس نے مدھم آواز میں اس تقدس کو توڑا۔ شادی سے 1 سال پہلے جب ہم انگلینڈ میں تھے، مجھے تب پتہ چلا تھا۔ تاج کی آنکھوں سے نیر دوبارہ بہے گیا۔ میں جس دوست کے ساتھ گیا تھا، اس نے باقی دوستوں میں اس بات کو مشہور کر دیا۔ مرد مضبوطی کی علامت ہے۔ مرد سب کر سکتا ہے اور اس کی مردانگی تب مانی جاتی ہے جب وہ ایک بچہ پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن ابتسام نے آنکھیں رگڑیں۔ اس معاشرے نے مردانگی کے بہت غلط معیار طے کیے ہیں۔ سب مرد صاحب اولاد نہیں ہو سکتے، اور جب ان میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ اس کا چناؤ نہیں ہوتا۔ میرے دوست مجھ پر ہنستے تھے تاج۔ مجھے لگا تم بھی ہنسو گی۔ تم نے کہا تھا تمہیں اولاد چاہیے، شادی میں سب سے ضروری چیز اولاد ہوتی ہے، اور مجھے لگا اگر میں تمہیں بتا دوں گا تو تم مجھے چھوڑ دو گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، میں اس معاشرے میں مرد ہونے کا ثبوت دینا چاہتا تھا۔ تاج نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا یہ مرد کل تک اس کی کل کائنات تھا، اور آج خاک بھی نہیں۔ تم نے وہ مینی خیز نظریں، لوگوں کے ٹھٹے، وہ تانے میری طرف موڑ دیے ابتسام۔ اگر تم چاہتے تو مجھے بتا سکتے تھے، تم چاہتے تو میرا گلٹ ختم کر سکتے تھے، تمہیں چاہیے تھا مجھے سکون دیتے، میں تمہاری ساتھی تھی، میرا حق تھا کہ تم مجھے سنبھالو، محبت دو، لیکن تم نے اپنے غموں میں مجھے استعمال کیا۔ میں کیا کرتا، میری زندگی اچھی نہیں تھی، اس نے کہتے ہوئے تاج کے گرد اپنا ہاتھ پھیلایا جسے اس نے تیزی سے جھٹکا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، اس کے چہرے کا کرب، وہ خاک کرے یا خاکستر کرے۔
اس دنیا کے آدھے مردوں نے اچھی زندگی نہیں دیکھی۔ اگر اس طرح ہر مرد کا اپنی بیوی سے کیا برا سلوک اس کے ٹراما سے جوڑ دیا جائے تو ہر پٹنے والی عورت کی مار ضائع، قتل ہونے والی عورتوں کا قتل بیکار، اور زیادتی کا شکار ہونے والی عورتیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ انہیں تو خیر زندگی میں ہی سزائے موت دی جاتی ہے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ الماری تک گئی، اپنے لیے ایک پرس اٹھایا، پلنگ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور ابتسام کو دیکھا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں فیصلہ اور قطعیت تھی۔ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ تم چاہے جہنم میں پیدا ہوئے ہو، چاہے تمہارے سر پر دکھوں کا تاج رکھا گیا ہو، تمہارا ماضی میرا مسئلہ نہیں تھا، اس کی سزائیں تم مجھے نہیں دے سکتے۔ ابتسام کے قدموں سے زمین اور سر سے آسمان یک لخت غائب ہوا۔ میں تم سے طلاق لوں گی اور اس کے لیے تیار رہنا۔ میں فریب کار کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے اپنی ساری زندگی تم پر لٹا دی تاج۔ میں نے جتنی محبت تم سے کی اتنی آج تک کسی سے نہیں کی۔ تمہارے لیے ایک بچے کا نہ ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ تم ابتسام کو چھوڑ دو گی۔ دروازے تک جاتی ٹوٹی بکھری اور سنبھل کر کھڑی ہوئی عورت اس کی طرف مڑی۔ بچہ نہیں، میری ذہنی صحت، میرا استعمال کیا جانا، مجھے دنیا کے سامنے پنچنگ بیگ کے طور پر پیش کرنا، تمہیں چھوڑنے کی وجوہات یہ ہوں گی۔ ابتسام تڑپ کر اس تک آیا۔ تم مجھے گولی مار دو، مجھے مار دو، مگر میرے ساتھ یہ مت کرو۔ میری ساری زندگی تمہارے گرد گھومتی ہے، میں تمہارے بغیر کیا کروں گا؟ سزا دو مجھے، مگر یہ مت کرو۔ سزا تو مجھے ملی ہے، تمہارے لیے عالمگیر کو استعمال کیا تھا اور اللہ نے مجھے تم سے رسوا کروا دیا۔ کئی سال پرانا کارما تھا جو آج مجھے کھا رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کی محبوب اولاد تھا، اس کی بددعا لگ گئی۔ ابتسام ساکت رہ گیا۔ اس نازک لمحے میں عالم کا کیا ذکر؟ کیا شادی کے اتنے سالوں بعد بھی وہ وہیں تھا؟ وہاں کہاں؟ ان دونوں کے درمیان یا پھر تاج کے دل میں؟ اس وقت ابتسام اس بات سے ناواقف تھا کہ چھینی ہوئی چیزیں کبھی اپنی نہیں ہوتی۔ آرا سے بات کون کرے گا؟ سہراب اور یافس کے درمیان یہی مسئلہ زیر بحث تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر بیٹھا اسلان ناپسندیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے۔ میں نے شاہویر والے معاملے کے دوران اچھی خاصی مخالفت کی تھی۔ اب اگر میں بات کروں گا تو اسے لگے گا کہ میں اس پر یہ تعلق تھوپ رہا ہوں۔ سہراب نے جواز پیش کیا۔ دوسری بات، اس وقت اسے جذباتی سہارے کی ضرورت ہوگی اور مجھ سے تمہید باندھ کر بات نہیں ہوتی۔ آخر آپ سب کو جلدی کیا ہے؟ اس کی عمر نکلی نہیں جا رہی۔ شاہویر کو مرے ہوئے محض 4 ماہ گزرے ہیں اور آپ سب جانتے تھے وہ 2-2.5 سالہ تعلق تھا۔ اسے موو آن کرنے کا وقت تو دیں۔ تمہیں وقت دیا تھا نا، 4 سال بعد۔ آج کہاں ہو تم؟ وہ تینوں چونکے ہال میں بیٹھے تھے تو کاغذات لے کر اندر آتی بنفشہ ٹھٹک کر دروازے پر رکی۔ ایک تو وہ اپنے اس گھر میں داخلے کے اوقات سے سخت نالاں تھی، جب بھی آتی تھی جھگڑا ہی ہو رہا ہوتا تھا۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے چاچو؟ پینار مر گئی لیکن میری زندگی کا عذاب ختم نہیں ہو رہا۔ آپ نے مجھے تباہ کیا اور اب آپ آرا کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہو۔ وہ کڑواہٹ سے کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ کہہ گیا۔ بنفشہ جانے کو پلٹی مگر اسلان تب تک اٹھ چکا تھا۔ آپ یہاں سے جانے کا تکلف مت کریں، آپ تو ان کی فیورٹ ہیں۔ آئیں بیٹھیں، میری بے عزتی ملاحظہ کریں۔ اسلان، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں۔ یہ رشتہ اس کے آگے بڑھنے کے لیے درست فیصلہ ہوگا۔ ہم ابھی شادی نہیں کر رہے، منگنی کر دینے میں حرجی کیا ہے؟ وہ اب بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حرج یہ ہے کہ آپ ہم سب کی زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ سب آرا کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس سے دور رہو پلیز۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ سہراب لب بھینچے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پہلو میں گری مٹھی سختی سے بند کر لی۔ وہ اس کے گرد رسی جس مضبوطی سے کس رہا تھا اس سے زیادہ تیزی سے وہ رسی ٹوٹ رہی تھی۔ وہ چلا گیا تو بنفشہ نے سہراب کو دیکھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں؟ کاغذات میز پر دھرتے اس نے شائستگی سے اجازت چاہی۔ کہیے۔ سہراب نے اسے اجازت دی۔ آپ اسے کسی جگہ نوکری کیوں نہیں کرواتے؟ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، مجھے اس میں بولنا نہیں چاہیے، مگر میری ایک دوست تھی، اس کا بھائی بھی ضدی اور ہٹ دھرم تھا، پھر اس کے ابا نے اس سے 15,000 والی نوکری کروائی اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسے گھر اور باپ کی قدر بھی ہو گئی۔ آپ بھی اسے کہیں کام پر لگوا دیں۔ آپ کا مشورہ بالکل درست ہے، مگر اس نے ایڈن برگ سے اسکرپٹ رائٹنگ اور فلم میکنگ پڑھی ہے۔ اس کی بنا پر یہاں کب نوکریاں ملتی ہیں؟ یوٹیوب وغیرہ پر اپنا چینل تھا اس کا، وہ بھی بند کر دیا۔ پھر اس کا داخلہ یہاں MSc میں کروایا تو وہ بھی آدھے میں چھوڑ دی۔ 15-20 ہزار کی نوکری وہ کرنے سے رہا، اور اچھی نوکری کے لیے ڈگری نہیں ہے۔ اوہ، اس نے سر جھٹکا اور آگے آئی۔
پارٹی میں آنے والے یہ کچھ گواہوں کی فہرست ہے، میں سوچ رہی ہوں ان کو بلا لیں۔ شیور۔ بنفشہ چند اور باتیں پوچھ کر جانے لگی تو سہراب نے اسے افطار کے لیے مدعو کر لیا، جس پر اس نے شائستگی سے معذرت کی۔ وہ کافی بار ان کے گھر سے سحری اور افطار کر چکی تھی، اب ایک عدد افطار اس کی طرف سے بھی بنتی تھی اور وہ اسی کی تیاریوں میں تھی۔ وہ چلی گئی تو سہراب یافس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بات کر لو گے؟ اصلان بات کر لے گا، میں اس کو کہہ دوں گا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر تک وہ دونوں چپ رہے، پھر سہراب نے بے حد سرسری انداز میں پوچھا، قرضے کا کیا بنا؟ یافس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں عالم کے پیسے جلد دے دوں گا۔ عالم جانے اور تم کتنی قسطیں رہتی ہیں؟ فائل کے اوراق پلٹتے ہوئے وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ 3 قسطیں رہتی ہیں، ایک بڑے ایونٹ کا کام ملا ہے، اللہ کرے اچھا جائے، ایک قسط کا بندوبست تو ہو جائے گا۔ سہراب نے سر ہلا دیا۔ ان دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ پتھر کترا کترا پگھل رہا تھا، یہی کافی تھا۔ وہ اگلے دن یونیورسٹی چلی آئی۔ اچھی خاصی دھوپ تھی، گرمی سے لوگ بے حال نظر آ رہے تھے۔ کلاس کی طرف جاتے ہوئے آرا محض ایک بات سوچ رہی تھی۔ رمضان میں ہر یونیورسٹی، دفاتر، کالج اور اسکولوں کے کھلنے پر پابندی ہونی چاہیے۔ کلاسز اتنی تھیں کہ اسے سانس لینے کا وقت بھی نہیں ملا۔ طلباء اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بعض نے اس پر تبصرے بھی کیے، مگر اسے حیرت ہوئی جب تھوڑی دیر بعد وہ نظروں سے بے نیاز ہو گئی۔ تب جب لیکچر شروع ہوا اور اس کا پسندیدہ موضوع پڑھایا جانے لگا، انسان کی پستی اور اس کے حقوق، وہ بھول گئی کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بھول گئی کہ اس کے خاندان پر کیا کیا الزامات ہیں۔ یاد رہا تو یہ دنیا افلاس سے مر رہی ہے۔ کئی ممالک میں نئے پیدا ہونے والے بچے مناسب خوراک نہ ملنے پر موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ مرد خانہ جنگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عورتیں حالت زچگی میں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ لاشیں بغیر کفن کے دفنائی جا رہی ہیں اور دنیا چپ چاپ سب دیکھ رہی ہے۔ ان تمام تکالیف کے آگے اسے اپنی تکالیف ہیچ لگنے لگیں۔ شاویر کی ڈیتھ کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا۔ وہ روزے میں پیاس سے بے حال ہوتی چھاؤں تلے بیٹھی تھی جب اس کی کلاس فیلو اس کے قریب آ کر رکی اور افسوس سے کہا۔ آرا نے سر کے خم سے تعزیت وصول کی۔ کہاں وہ دن جب وہ ہر وقت کال پر رہتا تھا اور کہاں یہ دن جب اس کے بغیر زندگی کٹ رہی تھی۔ بعض دفعہ اسے اپنا آپ خود غرض لگتا اور بعض مرتبہ انسان۔ مجھے لگا اب تم یونی نہیں آؤ گی۔ لڑکی جانے پر راضی نہیں نظر آ رہی تھی۔ آرا نے ایک نظر اسے دیکھا، ساتھ نگاہیں اٹھا کر ذرا فاصلے پر کھڑی 3 سے 4 لڑکیوں کو جو اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ غیبت کا نیا موضوع جو ہاتھ آنے والا تھا۔ اور مجھے کیوں نہیں آنا تھا؟ میں نے تمہارا انسٹاگرام دیکھا، لوگ کتنی باتیں کر رہے تھے، اوف، مجھے لگا تم اس کی وجہ سے یوں نہیں چھوڑ دو گی۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کے جانے سے زندگی نہیں رکتی۔ پچھلے سال تمہاری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، تم بھی تو یونیورسٹی آ رہی ہو۔ لڑکی ایک لمحے کے لیے جامد ہو گئی۔ وہ تیزی سے بولی، وہ میری ماں تھیں۔ کافی گہرا رشتہ ہے، شابیر تو صرف منگیتر تھا۔ صرف کہتے ہوئے اس کا دل 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، مگر یہ لوگ تھے، وہ ان کو زخمی انگلی دکھاتی، یہ ہاتھ چیر دیتے، اسے ان کے سامنے نہیں جھکنا تھا۔ میں چلتی ہوں، میرا بھائی لینے آ گیا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی کلاسز ختم ہو گئی تھیں، سو وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسی پل اسے موبائل پر زید کا پیغام موصول ہوا۔ اس نے کوئی دعوت نامہ بھیجا تھا، جگہ اور وقت کا اندراج موجود تھا۔ 24 جولائی، شاہویر بنگش کی سالگرہ۔ آرا کے آس پاس ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اس کا نام آیا تو اس کا ذکر آیا تو جو دل جڑا تھا وہ 1000 حصوں میں دوبارہ ٹوٹا۔ 5 ماہ، 5 ہفتے، 5 سال یا 5 صدیاں وہ اس شخص کی یاد پر کبھی بے حس نہیں بن سکتی تھی، ایسا اسے لگتا تھا۔ میں نہیں آ سکتی، دل مضبوط کر کے اس نے لکھ کر بھیجا۔ قطعیت بھرا پیغام، بے حسی یوں ہی نہیں آتی، اسے لانے کے لیے دل کی لذت کے سرے کاٹنے ہی تھے۔ وہ دور گزر گیا جب معشوق محبوب کے ساتھ دم توڑا کرتے تھے، اب لوگوں نے موو آن نامی اصطلاح متعارف کروا دی تھی۔ 2 دنیاؤں کا پردہ آ گیا تھا، اسے اس پردے کا مان رکھنا تھا۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ چکی تھی، اسے اب اس شخص سے آگے بڑھ جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسلان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ سڑک کنارے خوانچہ فروشوں کے ٹھیلے لگے تھے، ایک ایک شے پر اس کا دل للچا رہا تھا، مگر روزہ تھا۔ افطاری کے لیے چنا چاٹ لے لیں؟ اس نے اسلان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اسلان نے نظریں سڑک پر جمائے رکھیں، جیب تھپتھپائی تو اس کا بٹوا نہیں تھا۔
سینے والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف 100 کا نوٹ برآمد ہوا۔ اگر تم ادھار دے دو تو لے لیتے ہیں۔ آرا کی رنگت بدلی۔ کر لیں گے، آج موڈ نہیں۔ اسلان چونکا، ٹھہر کر اسے دیکھا۔ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اس کی چوری جیسے پکڑی گئی ہو۔ اسلان سے کچھ چھپانا مشکل تھا، سو خاموش رہی۔ کب سے پیسے ختم ہیں؟ ہر مہینے ماموں پیسے دیتے ہیں، اس دفعہ میں نے مانگے نہیں۔ وہ شاید بھول گئے ہوں۔ چاچو ویسے بھی پریشان ہیں بھائی، ان کی تنخواہ سے گھر کیسے چلے گا؟ اسلان یمن کو بھی اختیار احساس ہوا۔ سہراب اس وقت مری میں نہیں تھا جہاں اسے محض 2 لوگوں کا خرچہ اٹھانا پڑ رہا ہو۔ وہ یہاں ایک پورے کنبے کے 3 وقتوں کا کھانا پورا کر رہا تھا۔ مجال ہے جو اس آدمی کے ماتھے پر شکن آئی ہو۔ اسے خود سے شرم آنے لگی۔ اسے کم از کم آرا کا خرچہ تو اٹھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے لون بھی لیا ہے بھائی۔ اسلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ بھی گھر کا مرد ہے، اس کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ میں کوئی نوکری تلاش کرتا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آرا خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد اسلان کو وہ بات کرنا یاد آیا جس کے لیے اسے خاص طور پر یہاں بھیجا گیا تھا۔ چاچو سے لڑ لیا لیکن ماموں کے پچکارنے پر ماننا پڑا۔ وہ اس کے سامنے ویسے ہی مان جایا کرتا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ گاڑی طویل شاہراہ پر ڈال دے وہ مستفسر ہوا۔ تم اجازت کب سے لینے لگے ہو؟ جب سے وہ وکیل میرے پلے باندھی ہے۔ عجیب ہے، وہ ہر وقت مجھے آداب سکھاتی ہے، یوں کرو، یوں بولو، یوں مت بولو۔ میں کوئی اس کا غلام ہوں؟ اسے باقاعدہ تمیز سکھاتی بنفشہ نظر بھی آئی۔ بڑے عرصے بعد تم آداب سیکھ رہے ہو، دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے بھی بہت اچھا لگے گا اگر تم شاہبیر کو پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ آرا کی مسکراہٹ لمحے کے 1000ویں حصے میں غائب ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اسلان نے کنپٹی مسلی۔ وہ تمہارا کلاس فیلو ظالم، اس کی ماں رشتہ لانا چاہتی ہیں، چاچو اور ماموں راضی ہیں۔ سچ بتاؤں تو ظالم مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ کتنے عرصے سے ہم اسے جانتے ہیں، کبھی کوئی بری بات نہیں سنی۔ میں نے اپنے ذریعے سے پتہ بھی کروایا ہے، کافی اچھا لڑکا ہے۔ آرا کا دل سرک کر ایک سے دوسری طرف ہوا۔ وہ بنا سانس لیے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، الفاظ بمشکل اس کے حلق سے نکلے۔ کیوں؟ تم نے ستی ہونا ہے؟ پنار کے بعد آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تصحیح کرو، ایک قاتل اور اغواکار کو کوئی اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا تھا۔ انکار کر کے میں نے اپنی عزت نفس بچائی ہے۔ آج تک جو بھی لڑکی مجھ سے ملی اس نے مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا، میں نے پنار کو کیوں مارا؟ کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کیا میں نے اسے مارا ہے؟ جب کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گی میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے ضرور سوچوں گا۔ اس نے آرا کی طرف دیکھا، یہ نہیں بتایا کہ کوئی اس سے یہ سوال کر چکی ہے۔ اس وقت یہاں تمہاری بات ہو رہی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا خیال ہے آرا؟ اب کہ اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی دباؤ بھی نہیں ہے، جو تمہارے دل میں آتا ہے کہہ دو۔ جو بھی پہلا خیال ہے وہ تمہارا جواب ہے۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ آرا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے وقت چاہیے، مجھ پر دباؤ نہ ڈالا جائے پلیز۔ اسلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سہلائے۔ اوکے۔ گاڑی میں دوبارہ اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہوا، گھر میں بھی نہیں ہوگا، یہ اسلان کا ارادہ تھا۔ 1 منٹ رک جاؤ، اس نے انگلی اٹھا کر روکا۔ مجھے میری مرضی کی کچھ چیزیں جاننی ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے میں تو تمہاری ہر بات مانتا ہوں نا۔ یہ طنز تھا، تمہیں ماننی پڑیں گی۔ لکھاری نے تمسخر سے سر جھٹکا۔ بلی کے خواب میں چھیچڑے۔ مجھے عالم اور اس کی قید کی ملاقات کا قصہ سناؤ۔ مجھے ضمیر پراچا کا دھوکے کے بعد والا چہرہ دیکھنا ہے۔ اور شاہزید اور سہراب کی ملاقات ہو جاتی تو؟ انتہائی معصومیت سے التجا کی۔ قصہ گو نے آنکھیں گھمائیں، ہاتھ جھلایا۔ خیر، قصہ سنانے کو وہ راضی تھا۔ عالمگیر کی قید۔ عبیر کیسی ہے؟ شیشے کے ایک طرف بیٹھے اسلان نے دوسری طرف بیٹھے قیدی باپ کی آواز سنی۔ ہمیشہ کا سا استفسار، وہی بے چینی، وہی تشنگی۔ ٹھیک ہے، عدالت کی طرف سے اس کو اجازت ہے، وہ آپ سے مل سکتی ہے، کیا میں اسے لاؤں؟ ہرگز نہیں۔ فون پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے وہ ذہین ہے، یہ منظر اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تو ساری عمر یاد رہے گا۔ میں اپنی بیٹی کے دماغ میں تلخی نہیں بھرنا چاہتا۔ کب تک چھپائیں گے؟ آپ جیل سے نکل سکتے ہو، جیل آپ سے نہیں نکلتا۔ لوگ آپ کو اور اسے بار بار یاد دلائیں گے اس کے باپ نے کیا کیا تھا۔ میری بیٹی میرا اعتبار کرے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی باتوں میں آ جائے۔ اسلان اور اس کی مایوس سوچیں۔ عالم نے نفی میں سر ہلایا۔
اپنے تعلقات کی بدگمانی کا خوف ان کو ہوتا ہے جنہوں نے خود کہیں ملاوٹ کی ہو۔ میں ایک اچھا باپ ہوں، اچھا بیٹا تھا، اچھا بھائی ہوں اور ایک بہترین شوہر تھا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے اسلان، تم بھی یہ خوف نکال دو۔ اسلان نے گردن جھکا دی، لب کاٹنا شروع کیا۔ کیا مجھ میں کھوٹ ہے چاچو؟ عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم میں نہیں، لیکن جنہوں نے تمہیں استعمال کیا ان میں کھوٹ ہے۔ مجھے کیوں ساری دنیا میری دشمن لگتی ہے؟ کسی نے تمہارا اعتبار توڑا ہوگا۔ میں نے اعتبار کیوں کیا؟ کیونکہ تم انسان تھے۔ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، یقین کرنے والے، تعلق رکھنے والے۔ کسی نے تمہارے ساتھ غلط کیا تو اس کا قصوروار خود کو مت سمجھو، یہ وکٹم بلیمنگ ہے۔ آپ جیل میں رہ کر بڑی اخلاقیات سیکھ گئے ہو، کچھ عرصہ یہیں رہو نا پلیز۔ گردن اٹھا کر اسے تنگ کیا، آنکھیں سرخ سی ہو رہی تھیں۔ ہاں، تاکہ میرا دماغ خراب ہو جائے۔ نکالو یار مجھے، تھک گیا ہوں میں، عجیب سی زندگی ہو گئی ہے، قید میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔ اور وہ سہراب، اس سے کہو مجھ سے ملنے آئے، کیوں دلہن کی طرح رخ چھپا رہے؟ وہ آج کل آرا کا رشتہ جوڑنے میں مصروف ہے۔ کیا؟ عالم کا دماغ پھک سے اڑا۔ کس کے ساتھ؟ ظالم کی ماں آنا چاہتی ہے۔ آرا کے ساتھ کسی نے زبردستی کی تو جیل توڑ کر آؤں گا اور تم سب کے دماغ درست کر دوں گا۔ اس نے باقاعدہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ کمال ہے چاچو، آپ وہی تھے جس کو شاہویر اور آرا کے رشتے پر سب سے زیادہ اعتراض تھا۔ کتنی باتیں سنائی تھیں آپ نے، اب کیا ہوا؟ غلط تھا میں۔ اسے بے اختیار روشن یاد آیا۔ جوہر 40 کی وکٹمز یاد آئیں، روشن کی روتی ہوئی بیٹی یاد آئی جو اس سے ملنے آیا کرتی تھی، اور اگلے ہی لمحے اپنی بیٹی یاد آئی۔ اس کی شادی اس کا بنیادی حق ہے، کم از کم اس کی آزادی تو اس کو ہونی چاہیے۔ میں آرا تک یہ پیغام پہنچا دوں گا۔ ہاں، اور اس کو یہ بھی کہنا کہ اگر کوئی اسے تنگ کرے تو اس کا منہ توڑ دے، پیچھے عالم بیٹھا ہے۔ جیل میں؟ اسلان نے جل کر تصحیح کی۔ تو ایسی کئی جیلیں دیکھی ہیں میں نے، تم باہر آنے دو مجھے۔ اسلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھے گیا۔ جلدی باہر آ جاؤ، پھر کسی کیفے چلیں گے، پرانی چپل اور پرانی شرٹ پہن کر امیروں کو پیسے کا روب دکھائیں گے۔ 3-4 امیر عورتیں خود پر فلیٹ کروائیں گے۔ اسلان اس کی بات پر ہنس دیا۔ تیز تیز انگریزی بولنے والوں کے سامنے آدھی پنجابی اور آدھی اردو میں بات کریں گے۔ کسی DHA والے سینما جا کر ان کی انگریزی فلموں پر ہوٹنگ کریں گے۔ جیل میں بیٹھے بیٹھے اس کے زرخیز دماغ کو ایک اور منصوبہ سوچ گیا تھا۔ کال ختم کرنے کا وقت قریب تھا۔ اسلان کا دل اب بھی یہیں رہنا چاہتا تھا۔ اسے یہاں سے جانا ہر دفعہ برا لگتا تھا۔ اگر آرا راضی ہو جائے تو ظالم اس کے لیے کیسا رہے گا؟ پرفیکٹ، عالم نے محض ایک لفظ کہا۔ لیکن اگر وہ دل سے راضی ہو، یہ نہ کرنا کہ بار بار اس سے اس رشتے کا تذکرہ کرو، ظالم کی اچھائیاں گنواؤ اور اس کو مستقبل سے خوف دلاؤ۔ ایسی ہاں کا اصل مطلب انکار ہی ہوتا ہے۔ ایسا پاگل کرتے ہوں گے۔ پھر یوں سمجھو کہ اس ملک کی 70% عورتیں اسی پاگل پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسلان چپ کا چپ رہ گیا۔ ایک لمحے کو اس نے لفظوں کی گہرائی کو ماپا اور بہت دیر تک کچھ نہ کہہ سکا۔ میں نے تم سے ایک کام کہا تھا اسلان۔ کیا؟ عالم نے اسے کام یاد دلوایا۔ اوہ، میں پتہ کرواتا ہوں، ڈونٹ وری، مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اس نے اپنی بات بتا دی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ عملے میں سے کسی نے انہیں فون رکھنے کو کہا۔ اسلان کو یکدم سہراب کا پیغام یاد آیا۔ اسکار نے کہا ہے اپنے سیل میٹ سے بچ کر رہنا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کا ساتھی قیدی روشن رحمان۔ سہراب کو اس تک پہنچتے پہنچتے ذرا وقت لگا تھا۔ عالمگیر اسے پہلے ہی جان چکا تھا۔ اسلان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عالم کی مرضی؟ ہاں، مگر وہ اسلان کے لیے فکر مند تھا۔ جو وہ کر رہا تھا اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دمیر پراچا کی بنگش خاندان سے ملاقات۔ سماعت کے اختتام پر اس کا مزاج اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اس نے تمکنت کا حال پوچھنا تو درکنار، ان کے آئے ہوئے فون اٹھانا بھی بند کر دیا۔ 2 دن میں اس کا غصہ تھم گیا تو وہ گاڑی نکالے آشیانہ بنگش کی طرف روانہ ہوا، مگر درمیان میں کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ اسے واپس گھر آنا پڑا۔ اوہ، گھر نہیں، ہسپتال۔ اگلے روز ملاقات پر دمیر پراچا کے بازو پر پلستر بندھا تھا۔ گلے میں سفید پٹی تھی جس نے اس کے ٹوٹے ہوئے بازو کو سہارا دے رکھا تھا۔ وہ بدقت تکلیف چھپائے ہوئے تھا، بیچارہ۔ بتایا جا رہا تھا کہ کسی نے مرکزی شاہراہ پر اس کی گاڑی روکی، اول تو اس سے ایک کاغذ پر 10 مرتبہ سوری لکھوایا، اسی کاغذ پر اس کا دستخط لیا اور پھر اس کا وہی بازو 3 جگہ سے توڑ دیا۔ ہاں، ہوگا کوئی جنگلی۔ بازو پر کیا ہوا ہے؟
بستر پر لیٹی تمکنت اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ ضمیر نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی اور اسے کل کا واقعہ یاد آیا۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے کم رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا جب کسی نے اس کی گاڑی کے آگے اپنی ہیوی بائک کھڑی کر دی۔ فاصلہ کم تھا، ضمیر کو تیزی سے بریک لگانا پڑا۔ ایک تو مقدمے کا غصہ، دوسرا یہ بدلحاظی۔ اس نے 2 سے 3 دفعہ ہارن بجایا مگر بائک ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اپنی مہنگی گاڑی کا دروازہ زور سے مارتا نیچے اتر آیا۔ بائک پر بیٹھے نوجوان نے بھی اتر کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس کے پاس ہاکی تھی جو اس نے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ تمہارے باپ کی سڑک ہے یا تمہاری ماں کی؟ جہاں تمہارا دل چاہے گا وہیں بریک لگاؤ گے؟ موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے وہ اس کے منہ پر غرایا۔ وکیل صاحبہ کو کون سا ہاتھ لگایا تھا؟ ضمیر ایک پل کے لیے ششدر رہ گیا۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تو تھا۔ تم اسلان ہو نا؟ کون سا ہاتھ؟ ضمیر ہنسا۔ تو تم بوائے فرینڈ ہو اس کے؟ اس نے مہنگی گھڑی والی کلائی اس کے سامنے کی۔ یہ ہاتھ تھا مسٹر کرمنل، اب کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ ہیلمٹ کے اندر سے جھانکتی بھوری آنکھوں میں چند پل کا ٹھہراوا آیا اور اگلے ہی لمحے اس نے بغیر کچھ کہے بیٹ اس انداز سے ضمیر کی دائیں بازو کی کوہنی پر ماری کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ ضمیر حلق کے بل چیخا، اس کی روح تک بلبلا کر رہ گئی تھی۔ اسے اسلان یمن سے یہ امید نہیں تھی۔ گھر سے باہر نکلنے والی عورتیں تمہاری جاگیر ہیں یا تمہارے باپ کی؟ اس کی آواز ٹھنڈی اور شفاف تھی۔ ضمیر مارے تکلیف کے تڑپ رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم پہلے خود کو مجھ سے چھڑا لو۔ اسلان شجاع یمن نے جیب سے چھوٹا سا نوٹ پیڈ اور پین نکال کر اس کے گھٹنے پر رکھا۔ سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے رکھیں۔ اس پر 10 بار سوری لکھو اور نیچے اپنے دستخط کرو۔ میری لاش سے گزر کر اگلے الفاظ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی کرہ میں تبدیل ہوئے۔ یہ وار اس کی کلائی پر ہوا تھا۔ بازو ایک بار پھر چڑھا۔ یہ جہنم جیسا درد تھا۔ ضمیر کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ مار مار کر رو رہا تھا۔ تم جیسے لاش سے بدتر ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سوچا تمہیں کیا سزا دوں۔ تم نے اسے جسمانی اور روحانی تکلیف دی۔ مرد ٹف ہوتا ہے، اسے روحانی تکلیف پر زیادہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے میں نے یہ چنا ہے۔ شاید وہ اپنے کارنامے پر بہت فخر تھا۔ لکھو ورنہ تمہاری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، میرا ہاتھ نہیں رکے گا۔ درد اور تکلیف سے ضمیر پر غشی سی طاری ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے نہیں زبان سے لڑنے والوں میں سے تھا اور اس کے سامنے کھڑا زبان کے علاوہ ہر پرزے سے اس نے نوٹ پیڈ پر تیز تیز 10 بار معذرت لکھی۔ ہیلمٹ والا لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، چند پل اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر بلہ گھما کر ایک بار پھر اس کی کوہنی پر دے مارا۔ یہ وار اس کے اپنے لیے تھا، اس آگ کے لیے جو اس کے اپنے دل میں تھی۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ ضمیر پر آچا ایک ہراسر کی چیخیں یقیناً دور تک گئی ہوں گی۔ یہ تھی ہر اس مرد کی اوقات اور سزا جس کا ہاتھ عورت تک جاتا ہے۔ حال میں وہ تمکنت کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے اسلان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا جو وجہ سامنے آئے گی وہ اسے ذلیل کر دے گی۔ میں اس کیس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ضمیر نے فائل ان کے آگے رکھی۔ تمکنت جو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی ان کی کمر کسی نے 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ حد درجے بے یقین تھی، روح کے رہ رہی تھی۔ ضمیر نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا اندازہ آپ کو لگانا پڑ جائے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے صرف اور صرف مجھ سے راز چھپائے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے بتاتی بنفشہ آپ کی بیٹی ہے، تاج کے شوہر سے آپ رقوم لیتی رہی ہیں۔ تمہیں تو سچ بننا تھا ضمیر، تم اس کی تلاش میں کیوں نکل آئے؟ غلط، مجھے میرا سچ چننا تھا۔ آپ کے بتائے گئے سچ میں سے میں کس طرح استعمال کرتا ہوں یہ مجھے چننا تھا۔ اس کا لہجہ سخت اور بے لچک تھا۔ تم اب بھی چن سکتے ہو۔ ان کی آنکھوں اور انداز میں سراسر پیشکش تھی۔ یا تو ہار جاؤ اور اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، یا پھر سچ جھوٹ کی تفریق بھلا کر اصل وکیل بن کر دکھاؤ، رازوں کو اپنے طریقے سے استعمال کرو۔ ضمیر پلنگ کے کونے پر ٹک گیا۔ کیوں؟ مجھے اب تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں؟ کیا عالم آپ کو واقعی قاتل لگتا ہے؟ جب کسی خاندان کا کماؤ پوت جیل کا ہو جائے تو وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ انہیں عالمگیر یاد آیا۔ اس کی جیل اس خاندان کے سب سے ذہین فرد کو اپنی ذہانت پر بٹا لگتی ہے۔ ان کے تصور والا سہراب یمن شکستہ تھا۔ کولیٹرل ڈیمیج اور بہت۔ اسلان یمن پولیس کی گرفت میں تھا، چیختا چلاتا معصوم لڑکا۔ انتقام میری مجبوری ہے، وہ تکلیف سے بول رہی تھی۔ ضمیر کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ یہ اچھا تھا، کم از کم لڑنے کے لیے اس کے پاس ایک جنون اور جذبہ تھا۔
باقی وہ دیکھ لے گا۔ اگر وہ عورتیں نہیں خریدتا تو اس روز کا واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ کھلے ہوئے اپنے حجم سے بڑے ٹریک سوٹ میں ملبوس، پی کیپ کو سر پر درستگی سے جمائے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ بازار میں گہما گہمی تھی، پھولوں کی دکانیں ابل رہی تھیں، گجرے، موتیوں کے ہار، گلو بند، آرائش کے کئی اور سامان لٹکے ہوئے تھے۔ شام اتر رہی تھی، کئی مردوں کا رخ اب ایک سم تھا، وہاں جہاں جا کر ان کی تمنائیں پوری ہونے تھیں۔ یہ جگہ، یہ علاقہ، یہ سرزمین اہلیان لاہور میں ذرا بدنامی کی حامل تھی۔ اسفندیار اس سب سے بیزار اپنی منزل کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ پان میں لگتے کتھے کی خوشبو، کڑاہی میں بنتے پکوانوں کی خوشبوؤں اور ڈھیر سارے لوگوں کے رش کے درمیان وہ اپنی منزل تک آ پہنچا۔ چھوٹے سے گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے اس نے گھنٹی بجائی۔ اندر سے کئی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں، باتوں کی، ابتدائی راگ کی، عجلت زدہ اور کئی اور آوازیں۔ اس دفعہ تو بڑی دیر کر دی سرکار صاحب، دروازہ کھولنے والے مرد نے خوشگواری سے کہا۔ اسفند نے محض سر کو خم دیا اور اندر آیا۔ صحن میں جگہ جگہ نئے پودے رکھے تھے، برآمدے میں چٹائیاں بچھی تھیں جن پر کچھ بچے کتابیں کھولے بیٹھے تھے۔ اسفند بغیر کسی کی طرف دیکھتے زینے پھلانگتا اوپر آیا۔ قطار میں بنے 3 کمروں میں سے ایک میں وہ داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ اس گھر کے چپے چپے سے شناسا تھا۔ عین اسی لمحے اس کی نگاہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی عورت پر پڑی، وہ وہیں تھی۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ اسے دیکھ وہ مسکائی، کاجل سے بھری آنکھوں میں اپنائیت تھی۔ اسفند کسی مقناطیسی کشش کے تحت چلتا ہوا آیا اور اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھا۔ ڈوبتے آفتاب کی نارنجی کرنیں اس کمرے میں ایک عجیب سی پر اسرار روشنی پیدا کر رہی تھیں۔ عورت نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر جمایا، پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑ لی۔ میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں خادم۔ میں بھی، وہ کسی حصار کے تحت بڑبڑایا۔ تم مجھے دنیا کے سامنے قبول کیوں نہیں کرتے؟ تم اس دنیا کے لیے شرم کا باعث ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو محسوس کرتا مدھم سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ محبت، تفاخر، عقیدت، مرتبہ۔ اسفند نے آنکھیں کھول کر سیاہ آنکھوں والی اس عورت کو دیکھا۔ تم محبت ہو؟ وہ مسکرائی اور گال سے ہاتھ ہٹا لیا۔ جڑی ہوئی پیشانیاں الگ ہو گئیں۔ دونوں کے درمیان بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری گھمبیر خاموشی۔ وہ ہاتھ اٹھاتی تو اس کی چوڑیاں مدھم سا ارتعاش پیدا کرتیں۔ اس کی خوشبو اسفند کے حواس معطل کر رہی تھی۔ کاش وہ اسے اپنے گھر لے کر جا سکتا، کاش اس سے ملنے کے لیے اسے یہاں نہ آنا پڑتا، کاش ان دونوں کو قبول کر لیا جاتا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ رخسار پر غازہ ملتے تبصرہ کیا۔ نارنجی کرنوں کے پلٹنے کا سمے ہو رہا تھا۔ میں تھک گیا ہوں۔ اس نے اپنا سر عورت کے گھٹنے پر رکھ لیا۔ 18 مرد، ایک بچہ، ایک معصوم عورت اور اس کا آنے والا بچہ، اس کے بعد بھی تمہارا انتقام پورا نہیں ہوا؟ عورت دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ اسفند کو یوں لگا حضرت سکون یہیں کا باسی تھا، یہی اس کی عام جگہ اور یہی اس کا مسکن۔ یہ حکم ہے خادم، مجھے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ میں بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں اور تم اس جنگ میں میرے سپہ سالار۔ ہم دونوں انسانیت کو امر کریں گے۔ میں لوگوں کے لیے برہنہ ہوں اور تم میرا پیراہن۔ کیا تم مجھے اریاں کرنا چاہتے ہو؟ اسفند خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اتر رہی تھی، وہ ڈھیر سارا سونا چاہتا تھا۔ تم تھک نہیں رہے؟ تم پر دنیا کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ جب جب یہ رنگ چڑھنے لگے یہاں آ جایا کرو میرے پاس، یہاں تمہارے لیے بے تحاشا سکون ہے۔ وہ پرسکون ہونے لگا، اسے ساری باتیں سمجھ آ رہی تھیں، وہ ہر لفظ سے متفق تھا۔ وہ دونوں ٹھیک تھے، اس کے قتل ٹھیک اور اسفند کا انہیں ڈھک لینا بھی ٹھیک۔ کچھ غلط نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ دنیا میں اعتدال برقرار رکھنے کے لیے مجھے بقا کی جنگ لڑنی ہوگی۔ خوش رنگ چمکدار لباس والی عورت کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ اسفند کا سارا دباؤ، ساری پریشانیاں ختم ہونے لگیں۔ بالآخر روشنیاں بھی ختم ہو گئیں، اندھیرا ہر سو چھا گیا، وہ سو گیا تھا۔ سہراب یمن اور شاہزید بنگش کی ملاقات۔ ان تمام لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے شاویر کی کوئی دشمنی ہو۔ 25 فروری کی تقریب کے تمام مہمانوں کی فہرست زید کے سامنے رکھی تھی۔ وہ ایک ایک نام پڑھ چکا تھا، مگر کچھ بھی، کوئی بھی نام قابل غور نہیں تھا۔
وہ سب کے ساتھ اچھا رہا تھا، اس کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگتا قاتل اس رات تقریب میں موجود تھا۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ قاتل ابتسام ہے؟ زید نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت تو مجھے دیواروں پر بھی شک ہے۔ کیا شہبیر کے پاس عام استعمال کے علاوہ بھی کوئی موبائل تھا؟ سہراب نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ کیا کرے گا دوسرے موبائل کا؟ سہراب اسے کرنے کو 10,000 چیزیں گنوا سکتا تھا، مگر پھر چپ کر گیا۔ صرف ایک طریقہ ہے قاتل تک پہنچنے کا۔ کیا؟ تھرو بیک۔ سہراب نے یک لفظی اضافہ کیا۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا تب سے لے کر 25 تاریخ تک کی تفصیل، وہ کس سے ملا، کیا کیا، کہاں گیا۔ یہ قتل ایک ذاتی اناد تھا اور اس اناد کی راکھ یہیں کہیں ہونی چاہیے۔ میں صرف چند ماہ سے اس کی جیسی زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے یہ بھول جاتا ہے کہ آج کے دن میں کتنے لوگوں سے ملا، کہاں کیا کھایا، کس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر انٹرویو دیا۔ اسکرین پر رہنے والا باقی لوگوں کے لیے جتنا چمکدار ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی اتنی ہی دھندلی ہوتی ہے۔ آپ اس دھند میں کتنے لوگوں کو ڈھونڈیں گے؟ سہراب نے استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ دھند کا سفر بہت کم وقت کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر آپ کی آنکھیں عادی ہو جاتی ہیں۔ جو عادی ہو جائے اس کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے، جرم، فحاشی، کھوج، سب۔ اس نے اپنا بٹوا اور موبائل اٹھایا، ایک الوداعی بما جتاتی نگاہ شاہزید پر ڈالی۔ آج مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، باقی باتیں پھر کریں گے۔ اوکے، کوئی خاص کام ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ سہراب یہی چاہتا تھا۔ میری بھتیجی کا رشتہ ہو رہا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو دعوت دے رکھی ہے۔ شاہزید اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، اس کی آنکھیں ایک نقطے پر ساکت ہو گئیں۔ کون سی بھتیجی؟ میری ایک ہی بھتیجی کی عمر شادی اور رشتوں کی ہے، انارہ۔ اداکارہ کے بیٹے نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا، البتہ اس کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کس کے ساتھ؟ بمشکل ضبط کرتے اس نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ ظالم علی۔ اس کی بھویں الجھیں۔ ظالم کون؟ آرا کا کلاس فیلو اور ہمارا فیملی فرینڈ، بہت اچھا لڑکا ہے، آرا کو خوش رکھے گا۔ زید نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، اب مزید کچھ بنتا ہی نہیں تھا۔ سہراب چلا گیا اور پیچھے بیٹھا شخص دھند کے سفر میں تنہا رہ گیا۔ وہ تو عادی بھی نہیں تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اب تو ظالم کی کیا کہتے ہیں، ہاں، ظالم کی چھٹی۔ ظالم نے ان دونوں بھائیوں سے مار ہی کھانی تھی بیچارے نے۔ اس کو پہلے بھی شاویر نے اتنا مارا تھا کہ جسٹ اس نے اس کا بیگ پکڑا ہوا تھا اور اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا کسی کام میں، تو اس نے اتنا مارا تھا۔ اچھا، اب نا کچھ یہ آئیڈیا لگ رہا ہے کہ مے بی یہ شاہویر ہی ہے، اور شاہویر کو شاہزید کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ وہ آرا کا پیچھا کرتا ہے، اس کو سٹاک کرتا ہے، تو اس نے اس سمے شاہزید کو مار دیا ہوگا اور اب شاہزید کی جگہ زندگی گزار رہا ہے نا، کیونکہ وہ بہت زیادہ آرا کو پسند کرتا تھا، بہت جنونی تھا، تو جنونی بندے ایسے کر سکتے ہیں نا۔ شاہزید تو ویسے بھی مدیحہ میں انٹرسٹڈ تھا، وہ کہاں سے، پر وہ آرا کو سٹاک کیوں کرتا تھا پھر؟ بھئی کیا بات ہے ان کی۔ اور وہ اس کو چھوڑ رہی ہے ابتسام کو، تاج، اور اچھا یہ اسپند خادم ہے، خادم آئی جی ہے، اور وہ اس کے قتل کو، اس کے جو بھی ہوتے ہیں کرائمز ہوتے ہیں، اس عورت کے ان کو کور کرتا ہے، اور وہ عورت ان علاقوں میں رہتی ہے لاہور کے اندرون میں۔ اچھا، وہ اسپند کی سہیلی ہے خادم کی، اور خادم اب چاہتا ہے کہ سہراب مر جائے۔ کیوں چاہتا ہے وہ سہراب مر جائے؟ تاکہ وہ اس قاتل کو نہ ڈھونڈے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اسلان بھی مر جائے، اور وہ سہراب اور عالم کو کہتا ہے کہ جوہر 40 پہ کام کرو۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس سیریل کلر کا کیا نام تھا، پریویلیج کلر کو نہ ڈھونڈے۔ اللہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اینی ویز، اب اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔